صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عمل بڑھ جائیں گے. تمام میری امت سے قیامت تک آنے والی امت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اکبر کے عمل بڑھ جائیں گے. اور اسی لیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے ہی عرض کر دوں. سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گھر ہیں، اماں پاک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان پہ جتنا ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں آپ کے امت میں سے کسی امتی کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ میں بھی تو آدمی ہوں، بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں، اور مجھے کیا پتا ان ستاروں کی گنتی تو میں نہیں کر سکتا کہ اتنا گنتی ہے. جب جبریل آئے گا میری بارگاہ کے اندر، جبریل کو کہوں گا جبریل اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے پوچھے گا، اللہ ٹوٹل بتلائے گا، اور پھر قیامت تک میرے امتیوں نے آنا ہے. اب صحابہ کرام کے عمل تو چلو میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں. عابد آئیں گے، زاہد آئیں گے، متقی پرہیزگار آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، ولی آئیں گے، نیک صالح آئیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ آنا ہے. ان کی نیکیوں کا سلسلہ قیامت تک رہنا ہے. اور پتہ نہیں میرے کس امتی کے عمل ان ستاروں کے برابر ہیں. جبریل پوچھ کر بتلائے گا، میں تمہیں بتلاتا ہوں گا. نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر کے عمل جو ہیں نیکیاں ہیں ان ستاروں کے برابر ہیں. حضرت اماں پاک عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد گرامی ابو بکر کے عمل کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف اور عمر کی پوری زندگی کے عمل ایک طرف، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو غار والی نیکی ہے عمر کی تمام نیکی سے بڑھ جائے گی زیادہ. اچھا یہ علماء کرام کی موجودگی میں آپ لوگ تو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو، علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں اور علماء سے بھی جلوہ گر ہیں تشریف فرما ہیں، حضرت صدیق اکبر نے کیا غار کے اندر نوافل زیادہ پڑھے تھے؟ غار کے اندر زکوٰۃ ادا کی تھی، حج بیت اللہ شریف کا کیا تھا، روزے رکھے تھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے، صرف رہے تو 3 دن ہیں غار کے اندر، اور نہ نفل ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، کوئی نہیں. غار کے اندر صدیق اکبر کا عمل کون سا تھا؟ والضحیٰ کے چہرے کی تلاوت، والضحیٰ کے چہرے کو تکنا، واللیل کے زلفوں کو تکنا تھا. شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو اتنا اکٹھا وقت نہ ملا ہو جو اتنا دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی رہی ہے، واللیل کی زلفوں کا نظارہ کرتی رہی ہوں، علم نشرہ والے سینے کا دیدار زیارت کرتی رہی ہوں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتی رہی ہوں. یہ کسی بیوی کو بھی وقت اتنا نہیں ملا ہوگا جو صدیق اکبر کو ملا ہے. تو پتا چلا مصطفیٰ کریم کے چہرے کو تکنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. نہ ان کا مقابلہ نمازیں کر سکتی ہیں، نہ ان کا مقابلہ روزے کر سکتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ حج کر سکتا ہے، نہ ان کا مقابلہ زکاتیں دینا کر سکتی ہیں. جو والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی عمر کی نیکیاں نہیں کر رہی، نہ ان کے سجدے کر رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہیں، نہ ان کے نوافل کر رہے ہیں، نہ روزے رکھنے کر رہے ہیں، نہ حج کر رہے ہیں، اور کوئی عبادت ان کا مقابلہ نہیں کر رہی جو والضحیٰ کے چہرے کو، محبوب کے چہرے کو حضرت صدیق اکبر نے تکا ہے. اور صحابہ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ نسبت مصطفیٰ سے. میں نے 9:15 تک قاری صاحب نے کہا تھا، 9:15 تک ٹائم پورا ہونے والا، یہی حدیث آخری اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مد جو، ایک سیر جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، صدقہ کرے، ایک مد، اور غیر صحابی
احد پہاڑ کے برابر سرخ سونا خرچ کرے اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکتا جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرے صرف 100 سیر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے۔ حجاج کرام میرے یہ حاجی صاحب قبلہ وہاں پہ وقت کافی دیر لگا کے آئے ہیں، ان سے پوچھو یا جو خوش نصیب خوش وقت لوگ ہیں وہاں پہ گئے ہیں، احد پہاڑ کو دیکھا ہے، ان کی اونچائی کو دیکھا ہے، ان کی چوڑائی لمبائی کو دیکھا ہے، تقریباً 700 کلومیٹر 7 کلومیٹر کے اندر 7 کلومیٹر کا یہ احد پہاڑ ہے۔ اگر دنیا کے پورے سونے اکٹھا کیا جائے، سونے کو دنیا پہ جتنا سونا ہے احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں بن سکتا۔ اگر پوری دنیا کے سونے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے غیر صحابی خرچ کر دے اور اللہ کے رسول کا ایک صحابی صرف 1 سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس کا اجر و ثواب تمام سونے سے افضل و اعلیٰ ہے اور اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے، اس کا مقابلہ موازنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے اجر و ثواب کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کسی عالم دین سے پوچھ لو اجر و ثواب کے اندر اضافہ کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہی کہے گا غیر صحابی نے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار اور زیارت نہیں کی، والضحیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، واللیل کے زلفوں کو نہیں دیکھا، ماذا البصر کی کاجل والی آنکھوں کو نہیں دیکھا، علم نشرہ والے سینے کو نہیں دیکھا، اس لیے ان کے عمل کا وزن کم ہے اور صحابی رسول کے عمل کا وزن بڑھ رہا ہے تو والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خلاق عالم میری اور آپ کی اس حاضری کو جو اللہ رسول کے ذکر کی یہ محفل ہوئی ہے، اللہ کا رسول کا ذکر ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، ہم مل کر بیٹھے ہیں، سنایا ہے، اللہ قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی عمر دراز فرمائے جن کے عقیقے کی تقریب کے اندر شامل ہیں، اللہ ان کو نیک صالح بنائے، اللہ ان کو والدین کے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راحت کا سامان بنائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی بھی اچھی فرمائے، اللہ تعالی لمبی عمر عطا فرمائے، نیک عمل زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، عزت والی خدا زندگی عطا فرمائے، عزت والی حلال کی روزی عطا فرمائے، عزت والی خدا موت عطا فرمائے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔